मिनिस्टर हूं, मैं अपने आप को जिम्मेदार कहता हूं, मैंने अपने आप को पेश किया है। सड़ गया हुआ है, गला हुआ है निजाम। अभी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? किसी बुरे को हटाकर अच्छा कहां से लाऊं मैं? दो बुरों में आपको जो है वो फैसला करना है कि कम बुरे वाले को लगाना है या ज्यादा बुरे वाले को लगाना है। हर आदमी कहता है उसका चोर हटा के मेरा चोर लगा दो। कोई भी एमएनए फोन ना करे कि फलां डॉक्टर को क्यों हटाया, कोई नहीं बचेगा, चाहे कोई कितना बड़ा तुर्रम खान हो, कहीं का हो, कोई नहीं बचेगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सानिया पिम्स में 14 नौमौलूद बच्चों की हलाकत की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। दोनों ऐवानों में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने यकीन दहानी कराई कि सानिया में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। सारे अफसरान लाइन हाजिर करेंगे। कोई एमएनए, कोई सेनेटर पर फ़ोन ना करें कि उसके बंदे को क्यों हटाया। ऑपोजिशन से कहा आप गाइड करें, रोड मैप दें, तारीखों और कमेटियों की हद तक मामले को महदूद ना करें, मामले पर हल निकालें ताकि अगले सानहे से बचा जा सके। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा सानहे पर तहक़ीक़ाती कमेटी आज वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में तैयार होगी। रिपोर्ट के बाद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। सानहे पर सियासत की बजाय ठोस तजावीज़ दी जाएँ। हुकूमत का पिम्स वाक़े में जाम बहक बच्चों के वालिदैन के लिए 50 लाख रुपए फ़ी ख़ानदान इमदाद का ऐलान। कौमी असम्बली में भी सानहे पिम्स में जाम बहक बच्चों के लिए फातिहा ख्वानी। ऑपोजिशन का सानिया पिम्स के लिए कायम हुकूमत की कमेटी पर अदम एतमाद। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा ऑपोजिशन की सरबराही में हुकूमत की कमेटी कायम की जाए। अस्पताल हुकूमत की तरजीहात ही नहीं, पिम्स वाक़े में जिसकी गलती थी उसे सजा दी जाए। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा हुकूमती कमेटियों पर एतमाद नहीं है। इन कमेटियों में सब लोग एक दूसरे की तहकीकात कर रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है कि इनखिला के रास्ते खुले थे, सब रास्ते बंद थे, अमला सो रहा था। सेक्रेटरी को मुअत्तल कर देना काफ़ी नहीं, सेनेट की कमेटी बनाएं जो तहकीकात करके 40 दिन में रिपोर्ट दे। राजा परवेज अशरफ ने कहा मासूम बच्चे किसी नाअहली की वजह से मौत के मुंह में चले गए, हक़ाइक़ अवाम के सामने लाएं। मेरी दरख्वास्त है अपने भाइयों से कि परसों मीटिंग में शिरकत करें, उसमें अपना नुक्ता नज़र लेके आएँ। जो उन्होंने इजहार भी किया और मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ उस नुक्ता नज़र को, वहाँ पे आएँ और एक रोबस्ट किस्म का ये प्लेटफॉर्म जो है, चाहे वो ये हाउस है या स्टैंडिंग कमेटी है, मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ऑपोजिशन से कायम कमेटियों का बॉयकॉट ख़त्म करने की दरख्वास्त। कहा ऑपोजिशन पीर को कायम कमेटी के इजलास में शिरकत करे। कायम कमेटियों से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं। यह हाउस कायम कमेटी का प्लेटफॉर्म फराहम करता है। कायम कमेटी की कार्रवाई को ओपन होना चाहिए ताकि सबको मालूम हो कि हाउस एहतसाब कर रहा है। गोल प्लाजा सानहे पर इंक्वायरी का कोई नतीजा नहीं आया। इस हादसे को माजी के दीगर हादसात की तरह न रखा जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का सानिया पिम्स अस्पताल की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात करके रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि गुल प्लाजा रिपोर्ट में बताया गया कि हंगामी सूरत हाल के लिए कोई इक़दाम नहीं किया गया था। ऐसा ही सानिया पिम्स में भी लग रहा है। असद कैसर का सानिया पर वज़ीर आज़म और पूरी काबीना से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा सानिया पर जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई वो मजाक है। बाइख्तियार पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जो जिम्मेदारों का तयन करे। शहबाज स्पीड इस वक्त फ़कत लफ्ज़ी कर रहे हैं। इंक्वायरी कमेटियाँ बनाना और सजाएं देना ये तो पाकिस्तान में चलता है, इससे नहीं। हाल इसका ये है कि तमाम लोग जो हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं, खास में सियासतदान, अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी सारी, अदलिया सारी, ये सब पर पाबंदी हो कि आप अपना इलाज सरकारी अस्पताल से कराएंगे। जब ये सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज कराएंगे तो ये खूब सरकारी अस्पतालों को अच्छा बना दे। ये नहीं होगा कि पैसे में टैक्स के देता हूँ, खर्च दूसरा कर रहा है। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद ने आला सरकारी हुकाम को सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाने की तजवीज़ दे दी।
کہا انکوائری کمیٹیاں بنانے اور سزائیں دینے سے کام ٹھیک نہیں ہوتا. حل یہ ہے کہ تمام لوگ جو حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں، چاہے وہ صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں یا تمام بیوروکریسی یا پھر عدلیہ، وہ اپنا علاج سرکاری اسپتالوں سے کروائیں. جب وہ سرکاری اسپتالوں سے علاج کروائیں گے تو یہ خود اسپتالوں کو اچھا بنا دیں گے. جی نیوز سے گفتگو میں پرویز رشید نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹیکس کوئی اور دے اور خرچ کوئی اور کرے. اپوزیشن کے مطالبے پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سانحہ پیمز کی تحقیقات کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی تحریک منظور. سینٹ نے خصوصی کمیٹی کے قیام کا اختیار چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی نے خصوصی کمیٹی کے قیام کا اختیار اسپیکر کو دے دیا. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر مشاورت سے خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے. خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے ٹی او آرز اور ارکان کی تعداد کا تعین کیا جا سکے گا. پیمز میں نومولود بچوں کی اموات جھلسنے سے نہیں، دھوئیں اور کالک سینے کے ذریعے جسم میں جانے سے ہوئیں. شناخت کلائیوں پر موجود شناختی ٹیگ سے کی گئی. شناختی ٹیگز موجود تھے، اس لیے ڈی این اے کی ضرورت نہیں پڑی. ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز عمران سکندر کا دعویٰ. کہا لاشیں ناقابل شناخت ہوتی تو ڈی این اے کی ضرورت پڑتی. پیمز حکام کے مطابق آگ لگنے کے وقت نرسری میں 15 نومولود بچے موجود تھے، ایک کو بچا لیا گیا. عملے نے بچوں کو بچانے کے لیے نرسری میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن دھماکے کے بعد چھت گر گئی. ڈی این اے ٹیسٹ کرائے بغیر شناخت پر بعض ورثاء نے تحفظات کا اظہار کیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مکہ دفاعی معاہدے سے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان مزید قریب آئے ہیں. پورے خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام گیا ہے. وزیر اعظم سے سعودی عرب کے ماحولیات، پانی اور زراعت کے وزیر کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے زرعی ماہرین کا ایک وفد جلد ریاض کا دورہ کرے گا. پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. دونوں کو اقتصادی اور زرعی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے. اگر مکہ معاہدے کے رکن ممالک نے بنگلہ دیش کو معاہدے میں شمولیت کی دعوت دی تو مثبت انداز میں غور کریں گے. بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کا پارلیمان میں بیان. کہا بنگلہ دیش مکہ معاہدے کو مثبت نظر سے دیکھتا ہے. مکہ معاہدے پر کسی دوسرے فریق کو کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ مزید مسلمان ممالک کی شمولیت سے یہ معاہدہ امت مسلمہ کے لیے مشترکہ دفاعی نظام کی صورت اختیار کر سکتا ہے. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ سفارتکاری کو دوبارہ ٹریک پر لانا ناممکن نہیں، لیکن یہ اس بات پر منحصر ہے کہ امریکہ پہلے یہ سمجھے کہ دباؤ مؤثر نہیں ہوتا. امریکہ کو اعتماد بحال کرنا، احترام کی بات کرنا، ایران کے حقوق کو تسلیم کرنا اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے. عباس اراغچی نے کہا کہ گزشتہ روز دورہ ایران پر موجود قطری وزیر اعظم سے بات چیت تعمیری رہی. امریکی وزیر خارجہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی اور اقتصادی آپریشن ایران کی ناکام ہوتی معیشت کو تباہ کر دیں گے. اسکاٹ بیسنٹ نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 14 روز میں امریکہ 130 ملین بیرل تیل آبنہ ہرمز سے گزارنے میں کامیاب رہا، جبکہ اس دوران کوئی ایرانی جہاز امریکی ناکہ بندی میں توڑنے میں کامیاب نہیں ہوا. دوسری جانب ایرانی وزیر تیل محسن پاک نژاد نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کے باوجود صارفین کو تیل کی ترسیل آف شور واٹرز میں جاری ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف نوجوانوں کا مثبت اور بامعنی کردار ضروری ہے. نوجوان نسل کو حقائق پر مبنی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے. فیلڈ مارشل سے ہارورڈ بزنس اسکول کے طلبہ کی ملاقات. ISPR کے مطابق علاقائی و عالمی صورتحال اور پاکستان کے سیکیورٹی منظرنامے پر تبادلہ خیال ہوا. میر رضا کیس میں جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کا آغاز. کمیشن کے سربراہ جسٹس عمر سیال کی اہل خانہ سے تعزیت. کیس کی تحقیقات میں نقائص اور پولیس کی غفلت کا جائزہ لینے کی یقین دہانی. کسی دباؤ میں آئے بغیر کام کرنے کا کہا. جسٹس عمر سیال نے کہا وعدہ ہے کہ کسی سے خوف زدہ ہوئے بغیر کمیشن چلائیں گے. کمیشن کی مدت کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ بھی ملنے آئے تو نہیں ملیں گے. کمیشن میں جو ہوگا سب کے سامنے ہوگا. میر رضا کے والد نے انویسٹیگیشن پر اعتماد نہ ہونے کا کہا.
وکیل جبران ناصر نے پولیس تحقیقات میں غفلت، نقائص اور لاپرواہی کی نشاندہی کی۔ جسٹس عمر سیال نے جائے وقوع پر پہنچنے والے 2 پولیس اہلکاروں، پوسٹ مارٹم کرنے والے ایم ایل او ڈاکٹر اسامہ شیخ کو نوٹسز جاری کر دیے۔ لاش دیکھنے والے، اطلاع دینے والے نرسری کے 2 ملازمین بھی طلب۔ کمیشن کی سندھ حکومت کو گواہان کے بیانات، ڈاکٹرز اور پولیس افسران کی فہرست سمیت تمام دستاویزات کل تک پیش کرنے کی ہدایت۔ کمیشن کی مزید کارروائی 1 ستمبر تک ملتوی۔ میر رضا کے اہل خانہ کے وکیل جبران ناصر کا کہنا ہے کہ کمیشن نے وضاحت کر دی ہے کہ کمیشن کا کام انویسٹیگیشن نہیں، فیکٹ فائنڈنگ ہے۔ کمیشن تفتیشی ٹیم کے کام کا جائزہ لے گا۔ کمیشن کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 30 دن گزر جانے کے باوجود پولیس ملزمان کا تعاقب نہیں کر سکی۔ اب گواہوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم رضا کو کامیاب سمجھتے ہو یا ناکام تھا؟ کمیشن سے درخواست کریں گے کیس اور شواہد خراب کرنے والے افسران کو عہدوں سے ہٹایا جائے۔ پولیس جیو فینسنگ، سی ڈی آر اور دیگر دستاویزات دے دے تو ہم بتا دیں گے کہ ہمیں کس پر شک ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے عہدے کے لیے نون لیگ کی افتخار گیلانی اور پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان مد مقابل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیکس چوری، اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی کا حکم۔ ٹیکس نظام میں اصلاحاتی اقدامات کا نفاذ کو معینہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے FBR کی اصلاحات پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس میں کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ٹیکس نظام میں اصلاحات کا نفاذ کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن، پیداوار کی نگرانی اور خودکار نظام FBR کی اصلاحات کے اہم ستون ہیں۔ ٹیکس اصلاحات کا تھرڈ پارٹی آڈٹ یقینی بنایا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اینٹی رائٹ فورس امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ امن و امان اور استحکام کسی صورت سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ محسن نقوی کا 4 سدہ میں فیڈرل کانسٹیبلری ٹریننگ سینٹر شب قدر کا دورہ، اینٹی رائٹ ونگ کی خصوصی تربیتی مشقوں کا معائنہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے۔ قانون نے احتجاج کا طریقہ کار متعین کر رکھا ہے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج پر کسی کو اعتراض نہیں۔ قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ بگ ڈیٹا جدید دور کی معیشت اور ترقی میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا اور جدید ٹیکنالوجی مستقبل کی ترقی کی بنیاد ہیں۔ چائنا انٹرنیشنل بگ ڈیٹا انڈسٹری ایکسپو 2026 کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا، ٹیکنالوجی کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع پیدا اور معیشت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ بگ ڈیٹا ماحولیاتی نگرانی اور اسموگ کے خاتمے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وزیر توانائی علی پرویز ملک کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سندھ ملک کی سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والی اکائی ہے، آئینی حقوق کا احترام کیا جائے۔ سوہو اور کنکوٹ گیس فیلڈ سے گیس کی فراہمی آرٹیکل 158 کے تحت سندھ کو دی جائے۔ وزیر علی پرویز ملک نے کہا، سندھ کے گیس وسائل پر صوبائی حکومت کے مواقف اور تجاویز کو اہمیت دیتے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی 5 آئل ریفائنریز کی انتظامیہ سے بھی ملاقاتیں۔ آئندہ ماہ ریفائنری اپ گریڈیشن معاہدوں پر دستخط متوقع، $6 ارب سے زائد سرمایہ کاری کا امکان۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ ریفائنری اپ گریڈیشن سے مقامی سطح پر یورو 5 معیار کے ایندھن کی مصنوعات تیار ہوں گی۔ درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہونے سے قیمتوں میں کمی میں بھی مدد ملے گی۔ نیپال تبت سرحدی علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ اور خوفناک سیلاب کے باعث بننے والی جھیل سے نئی تباہی کا خدشہ۔ جھیل اوور فلو ہونے سے نیپال تبت کے سرحدی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ نیپال کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکام نے خبردار کیا ہے کہ دریائے بھوٹے کوشی کا راستہ ملبے سے بند ہونے کے باعث بننے والی جھیل مکمل بھرنے سے جھیل کے کنارے ٹوٹ گئے۔ گلیشیئر کا ایک بڑا حصہ گرنے کے بعد برف، چٹانوں، کیچڑ اور ملبے کا بڑا ریلا ہمالیائی دریاؤں میں پھیل گیا تھا۔
तबाह कुन सैलाब से अमवात की तादाद 469 हो चुकी, तकरीबन 1000 अफराद भी लापता हैं। सानिया नेपाल, दर्जनों हलाकतें, सैकड़ों लापता। ये आज नेपाल में हुआ, कल पाकिस्तान में हो सकता है। क्या पाकिस्तान ऐसे किसी हादसे के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स फटने, सैलाब आने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद है? तेजी से बढ़ती गैर मनज़्ज़म सियाहत, दरियाई रास्तों पर तजावुज़ात को रोकने के लिए क्या काम हो रहा है? क्या खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में तेजी से बढ़ते कचरे के ढेर को कंट्रोल करने के लिए कुछ काम हो रहा है? बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के माहिरीन से, सवालात होंगे वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक़ मलिक से। नई नस्ल क्या सोच रही है? जायज़ा लेंगे आज शाम 4 बजे खुसूसी ट्रांसमिशन में जियो न्यूज़ पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का झील ओंटारियो का नाम तब्दील करके लेक अमेरिका रखने का ऐलान, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है कि नाम की तब्दीली फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी, ताहम ये हुक्म सिर्फ अमेरिकी वफाकी इदारों में झील के नाम के इस्तेमाल पर लागू होगा। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी और न्यूयॉर्क की गवर्नर ने झील का नाम तब्दील करने से इनकार कर दिया। मार्क कार्नी का कहना है कि कैनेडियन इसे हमेशा लेक ओंटारियो ही कहेंगे। लेक ओंटारियो की सतह का तकरीबन 52% हिस्सा कनाडा, जबकि बाकी हिस्सा अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में वाक़ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि बलूचिस्तान में हमलों में भारतीय एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं। हमला करने वाले और उनके सहूलतकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हालात की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी हैं। तमाम बरस 1000 से ज़ायद ऑपरेशंस किए हैं। उन्होंने कहा बलूचिस्तान पुलिस की तनख्वाहों दीगर सूबे के बराबर करने के इक़दाम कर रहे हैं। मीर रजा को इंसाफ की फराहमी के लिए एहतजाज करने वाले 20 शहरियों की अबूरी जमानत, अदालत का तमाम अफराद को 5-5 हज़ार रुपये के मचल के जमा करवाने का हुक्म। एहतजाज करने वाले शहरियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में नामजद 20 नौजवानों ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू किया था। मुकदमे में हंगामा आराई, कार्य सरकार में मुदाखलत, आमद रफ्त में रुकावट और इश्तियाल अंगेजी की दफ़ात शामिल हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पिम्स अस्पताल में पेश आने वाला वाक़या सानिहा है। सियासी तरबियत सानिहे पर सियासत करने की इजाज़त नहीं देती। दूसरे पर इल्ज़ाम और तनक़ीद के बजाय सानिहे पर हमदर्दी ज़रूरी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को अपने रवैये में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। शोर मचाने और हंगामाराई करने से आप मामलात हल नहीं कर पाते। शहर भर में तारीख़ी और सकाफ़ती मंसूबों पर काम जारी है। इंतखाबात में आवाम से किए गए वादों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम का जायज़ा लेने का फैसला। हिफाजती खामियों की निशानदही के लिए अजला की सतह पर फायर एंड इमरजेंसी सेफ्टी कमेटियाँ कायम कर दी। अस्पतालों में फायर डिटेक्शन, फायर फाइटिंग सिस्टम्स और हंगामी अखराज के इंतजाम चेक किए जाएंगे। ऑक्सीजन, मेडिकल गैस और बिजली के हिफाजती इंतजाम फायर सेफ्टी ऑडिट का हिस्सा होंगे। मुजफ्फरगढ़ में ताजर के अगवा के इल्जाम में कांस्टेबल समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। तावान देकर रिहा होने वाले ताजर ने पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। ताजिर के मुताबिक अगवा करने वालों में 2 खवातीन भी शामिल थीं। खवातीन ने हनी ट्रैप करके अगवा किया। अगवाकार खुद को CCD का एहलकार जाहिर करते रहे, जिन्होंने 3 लाख रुपए से ज्यादा तावान लेकर छोड़ा। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर के मकीन बाजार में मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद का धमाका, 9 अफराद जख्मी। RPO के मुताबिक धमाके में जख्मी होने वालों में आमन कमेटी के 3 अरकान भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की मद में हार्ड एरियाज अलाउंस से मुताल्लिक़ सिफारिशात मंजूर। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हार्ड अजला की निशानदही करके वफाकी हुकूमत को तफसीलात भेजी जाएंगी। स्वाबी और हज़ारा डिवीज़न के अलावा तमाम अजला को हार्ड एरिया करार देने की तजवीज़ दी जाएगी। पुलिस अफसरान की बुनियादी तनख्वाहों में 250% इजाफा किया जाएगा।
آج کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 50 پیسے فی لیٹر کی کمی. پیٹرول کی نئی قیمت 342 روپے 60 پیسے فی لیٹر مقرر. ڈیزل کی قیمت میں 19 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی. ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 61 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی. پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے کراچی، لاہور اور پشاور میں دھرنے 13ویں روز بھی جاری ہے. میری جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، حکومت نے ہمارے دباؤ کی وجہ سے ڈیزل کی قیمت میں کمی کی. بجلی کے بل میں فکس چارجز اور پیٹرول پر لیوی ختم کی جائے. لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر بجلی بل کی مد میں پیسے لیے جاتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا ناروے کے بادشاہ ہیرلڈ پنجم کے انتقال پر افسوس کا اظہار. تعزیتی پیغام میں کہا، حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے وہ شاہی خاندان اور ناروے کے عوام سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. صدمے کی اس گھڑی میں پاکستان کے عوام سوگوار خاندان اور نارویجین دوستوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. امریکی افواج کا آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا دعویٰ. آبنائے ہرمز کو بحری جہازوں کے لیے کھلا قرار دے دیا. امریکی سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر کی آپریشنل اپڈیٹ سے متعلق ویڈیو جاری. ایڈمرل بریڈ کوپر کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ کئی ماہ کے دوران امریکی افواج نے آبنائے ہرمز سے 1500 سے زائد بحری جہازوں کو گزرنے میں مدد فراہم کی. آبنائے ہرمز سے تجارتی بحری آمد و رفت جنگ سے پہلے کی سطح کے مقابلے میں اب بھی کافی کم ہے. بین الاقوامی میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن اب بھی بحری جہازوں کو انتہائی احتیاط برتنے کی ہدایت کر رہی ہے. برطانیہ کے 3 بڑے ہوائی اڈوں پر سائبر حملہ. برطانوی میڈیا کے مطابق مانچسٹر، اسٹینسٹیڈ اور ایسٹ مڈلینڈز ایئرپورٹس متاثر. 87 لاکھ صارفین کی ای میلز، فون نمبرز، گاڑیوں کی رجسٹریشنز اور پوسٹ کوڈز ہیکرز کے ہاتھ لگنے کا دعویٰ. کار پارکنگ، لاؤنج اور فاسٹ ٹریک بکنگز کا ڈیٹا بھی متاثر. ایئرپورٹس کے وائی فائی صارفین کا ڈیٹا بھی ہیک ہوا. پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ اور ہیومینیٹیرین کوآرڈینیٹر محمد یحییٰ کی پاکستان میں 2 سالہ ذمہ داریاں مکمل. محمد یحییٰ نے پاکستان کو الوداع کہتے ہوئے ملک اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا اور اپنی الوداعی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. صومالیہ سے تعلق رکھنے والے محمد یحییٰ نے 21 جنوری 2024 کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں. محمد یحییٰ اب اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی امور کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اور ڈیپٹی ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیٹر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. رواں سال کا دوسرا چاند گرہن آج شمالی اور جنوبی امریکہ، مشرقی بحر الکاہل اور یورپ کے بعض حصوں اور افریقہ میں دیکھا گیا. زمین، سورج اور چاند کے درمیان آنے سے چاند کا رنگ سرخی مائل ہو گیا. کیلیفورنیا، برازیل، میکسیکو سٹی، امریکہ اور کینیڈا سمیت مختلف ممالک میں لوگوں نے چاند گرہن کا نظارہ کیا. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان لارڈز ٹیسٹ کا دوسرا دن کا کھیل شروع. پہلے روز 9 وکٹوں پر 248 رنز بنانے والی انگلینڈ کی ٹیم کی بیٹنگ جاری. ویمنز ایشیا کپ کا آغاز آج سے دبئی میں ہوگا. ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ تھائی لینڈ اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا. پاکستان اپنا پہلا میچ 1 ستمبر کو تھائی لینڈ کے خلاف کھیلے گا. جو بھی کچھ آپ کرتے ہیں اس پہ تو مہارت حاصل ہے، مگر رقص بھی آپ نے خوب کیا ہوا، اور رقص بھی آپ نے ایسا عام عوام کے سامنے نہیں کیا بلکہ پولیس والوں کے سامنے آپ ناچے. پولیس والوں کے سامنے ناچے اور انہوں نے داد میں آپ کو ایسے نوٹ پھینکتے، انہوں نے آپ کو سیدھے ڈنڈے جی سر مارا آپ کو ڈانس. سر بڑا مارا سر. تو کیا تھا، کیا ادائیں تھیں اس ڈانس؟ اس وقت نا مائیکل جیکسن کے جو ہے نا وہ کافی زیادہ فیمس تھے ڈانس اسٹیپس. اس وقت تو وہی میں نے کرنے کی کوشش کی. انہوں نے میرے انگ انگ میں سے جو ہے نا مون واک نکالی اور جتنا ڈانس تھا نا میرے ایک دم سے نکال دیا. اس کے بعد پھر میں نے زندگی میں بڑی کوشش کی کہ میں ڈانس کر لوں، ہو نہیں پایا. بہت صحیح ہے، بہت صحیح ہے. اور اداکار سہیل سمیر بنے ہنسنا منع ہے کے مہمان. سہیل سمیر کا کون سا ڈانس تھا جس نے پولیس سے چترول کروائی؟ جی علی کے ساتھ ماڈلنگ میں کیا انہونی ہوئی؟ میرا نے سہیل سمیر کے لیے کیا پیغام بھیجا؟ جانیے پروگرام ہنسنا منع ہے میں آج رات 11:05 پر صرف جیو پر.